أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہمارا سورہ نمل جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور 20واں پارہ شروع کریں گے آیت نمبر 60 سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سورہ نمل جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو مکی دور میں پھر ہم نے کیا دیکھا، ایک تو عقائد پہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، عقیدہ توحید رسالت آخرت، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان کا یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ آج ہم نیک عمل کر رہے ہیں، جس پہ ہم برائی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کھٹکا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب یہ احساس ہوگا کہ آخرت میں نے اس کا حساب دینا ہے تو ہم پھر درستگی کی طرف آئیں گے نا، پھر ہی تو ہمیں ریئلائز ہوگا۔ یہ عقیدے پر ہی مکی دور کی 86 صورتیں اس عقائد پہ چلتی ہے۔ اچھا، اور دوسری کیا خوبصورتی ہے مکی دور کی صورتوں میں، اس میں آتا ہے التذکیر بآلاء اللہ، ٹھیک ہے نا، التذکیر بآلاء اللہ، تذکیر ذکر کرنا بآلاء نعمتوں کا، اللہ اللہ کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیات افاقیہ، وہ آیات، وہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد ہی ہیں، ان پہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو، ان سے اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہم نے پیچھے تو ایام اللہ زیادہ پڑھے تھے نا، جس میں ہم نے رسول کا ذکر ہوا، انبیاء کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کا ہوا، لیکن آج جو ہماری آیت نمبر 60 سے آن ورڈ چلتا ہے اینڈ تک، آیت نمبر 93 تک، تو یہ التذکیر بآلاء اللہ پہ ہوں گی، تو اس طرح نا ہمارا ذہن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے اب شروع کرتے ہیں سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن۔ اچھا، امن پہ آپ لوگ قرآن ضرور کھولا کریں اور اپنے ہاتھ میں پینسل رکھا کریں، کہ اب آپ دیکھیں یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے، ٹھیک ہے نا، مکی دور ہے، وہی ذہن میں لائیں، صحن کعبہ پہ 360 بت ہیں۔ اچھا، مکہ کے لوگ، اہل مکہ، مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ خالق کائنات ہے بس، لیکن ہماری یہ جو 360 بت ہیں ان کے کچھ حصہ ہیں، یہ ان شخصیات کے بت ہیں کہ ان کا کچھ حصہ ہے۔ تو اب ان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ امن، کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل، اور اس نے اتارا، لکم، تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی۔ یعنی اب اتنے پورشن پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ اور میں، ہم سارا دن دیکھ رہے ہیں، ہم آسمان بھی دیکھ رہے ہیں، ہم زمین بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان سے پانی کا اترنا دیکھ رہے ہیں، تو اب ان باتوں پہ ریئلائز کریں کہ یہ کس نے بنایا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ جو آج ایتھیس کانسیپٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ پورا ایک باقاعدہ نظام ہے، پورا یہ یونیورسل، یہ پورا کائناتی نظام ہے اس وقت، کہ تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور اس نے اتارا تمہارے لیے۔ دیکھیں 20ویں پارے پہ ہم آ گئے ہیں تو ہم بار بار یہ والی آیت پڑھتے ہیں کہ تم، یعنی کم، تمہارے لیے، یعنی پوری جو کریشن آف دا کلائمیکس ہے وہ انسان ہے، ان سب چیزوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہم اٹھا رہے ہیں نا۔ تو اس میں اتارا آسمان سے پانی، اور یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، ٹھیک ہے، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، بھی اس کے ذریعے سے، حدائق، باغات، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ قرآن کو اس وے میں پڑھیں اور سمجھیں اور ان آیتوں کو ہم دل میں اتاریں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بھی کسان تو جس دانا ڈالتا ہے بس، وہ تو دانا ڈال کے تو وہ بھی انتظار ہی کرتا ہے، پھر تو اس کو اگایا کس نے؟ اس کے اندر، یہ سورہ انعام کی آیت ہے نا، کہ جس میں ان ذرات کے اندر بھی یہ سافٹ ویئر موجود ہے کہ وہ اس دانے کو پھاڑتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے نا کہ جبکہ ہمیں تو نہیں لگے گا، ہمیں تو لگے گا بھی یہ ذرات ہیں، لیکن ان کے اندر بھی وہ سافٹ ویئر موجود ہے جو کہ اس دانے کو پھاڑتا ہے، جس میں سے جڑیں نکل رہی ہیں اور تنا نکل رہا ہے، تو ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے۔ اچھا، بیہی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے جو بات آ رہی ہے، پانی کی بات آ رہی ہے نا، ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے، حدائق، باغات، ذات بہجتن، پر رونق باغات، ماں کانا، نہیں تھی، لکم، قدرت تمہیں، ان، یہ کہ تم بھی تو، کہ تم اگاتے، شجرہ، اس کے درخت، ان کے درخت۔ اچھا، اب پینسل پکڑی ہو نا تو اگلا پورشن دیکھیں، الہ مع اللہ، کا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کوشچن کا انداز ہے، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اور ہے کیا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بل نہیں، بلکہ ہم، وہ قوم، ایسے لوگ ہیں، یعدلون، جو اللہ کے برابر ہم سر ٹھہراتے ہیں،
یعنی 60 میں کلیئر ہو گیا کہ یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، تمہارے آسمان بھی دیکھ رہے ہو، زمین بھی دیکھ رہے ہو، اتنے اور یہ دیکھا جائے تو دیکھیں آپ کے ارد گرد یہ ہمارے ارد گرد معجزات ہیں، لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہوا؟ ہمیں کیا مسئلہ ہوا؟ ہم سورج کو کیا ہم بچپن سے نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ہم ان مشاہدات کے عادی ہو گئے. ہم نے یہاں تک سوچا ہی نہیں کہ بھئی یہ نکل رہا ہے، یہ کس کے حکم سے ہے، یہ سب اگر سورج نہ ہوتا تو آج فصل کیسے اگتی، یہ سارا نظام کیسے چلتا، یہ آبی بخارات کیسے بنتے، یہ بادل کیسے بنتا. لیکن دیکھیں ہم نے قرآن میں اس چیز کو کتنی ڈیٹیل سے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھنے کے باوجود بلکہ نہیں، تم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پھر بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں. پھر دیکھیں امن پھر دوبارہ آ گیا کہ کیا تمہارے معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے جعل الارض بنایا زمین کو قرارن ٹھہرنے کے لائے، وجعل اور بنا دی خلالہا ان کے درمیان، اس کے درمیان کیا بنائی؟ انہار نہریں بنائی، وجعل اور بنائے لہا اس کے لیے رواسی مضبوط پہاڑ بنائے. اور دیکھیں پہاڑوں کا ہم پیچھے پڑ رہے ہیں کہ پہاڑ نہ ہوتے تو ایسا تھا کہ زمین تمہیں ایک طرف کو لے کے جھک جاتی، یعنی دے آر دا اسٹیبلائزر، یعنی اس سے زمین اسٹیبل ہے. ہم لوگ کیسے دیکھیں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کیوں؟ اسٹیبل ہے. یہ وہ قوانین ہیں اس دنیا کے، وہ فزیکل لاز ہیں جن پر دیکھیں آج ڈسکوریز ہو رہی ہیں. یہ روز روز ہلتے یا زلزلے آتے یا کچھ نہیں، یہ جو اسموتھ زندگی چل رہی ہے یہ اس کی ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے بنائی ان کے درمیان نہریں اور بنائے ان میں مضبوط پہاڑ، وجعلا اور بنا دی بین البحرین دو سمندر. اب دیکھیں آج سائنس کا دور ہے، یوٹیوب کا دیکھیں ہم سب نے یہ دیکھا ہوا ہے کیسے وہ ویڈیوز آتی ہیں، یہ اٹلانٹک یا پیسیفک اوشن میں بتائی جاتی ہے، وہ جو پورا ایک میٹھا پانی ہوتا ہے ایک سالٹی کھارا پانی اور اس کے درمیان میں وہ آڑ ہے. یہ سورہ رحمان میں آئے گا انشاءاللہ، یعنی ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں. تو دو سمندر میٹھے اور کھارے پانی کے اس درمیان میں دیکھیں ایک آڑ ہے، حاجزن آڑ ہے، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو دیکھیں کتنی قدرت کی، قدرت کاملہ ہم اسے کہیں گے، قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے. اور آپ اور میں اس دور میں جبکہ ہم جا نہیں سکتے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں، پکچرز بھی ہیں یوٹیوب پہ، ویڈیوز بھی ہیں. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. اور آتا کیسے کہ کیا تمہارے معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے بنائی یہ تمام چیزیں. دیکھیں پھر ریپیٹ ہوا ہے، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ آگے دیکھیے، بل نہیں بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون وہ علم ہی نہیں رکھتے اس چیز کا، یعنی ان کو اس چیز کا علم ہی نہ ہوا، یعنی انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. اچھا آج آگے آ جائیں آیت نمبر 62 کی طرف. امن پھر کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ یجیبو جو قبول کرتا ہے تمہاری دعاؤں کو، مضطر لاچاری کی، اذا جب دعاہو وہ پکارتا ہے اسے، وہ یکشفو اور وہ دور کر دیتا ہے، سوء تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی بیماری میں، خوشی میں، تکلیف میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو پکارو تو وہی ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف کو. وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض جانشین زمین کا. تو یہ 62 آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج خلافت ارضی کس کے پاس ہے؟ کون رہتا ہے زمین پہ؟ ہم رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں. تو یہ زمین پہ خلافت ارضی سے انسان کے پاس ہے. تو وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین پر. اور یہ اس کو نا اسی طرح ذہن میں رکھیں، جب تک اللہ کا حکم ہے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ اولاد اور نسل ہی ہے جو آگے چل رہی ہے. یعنی پھر وہ میاں بیوی میں کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں، پھر وہ ایک اولاد ہوتی ہے. یہ اسی طرح نسل در نسل ایک سلسلہ چل رہا ہے. یعنی وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین میں. الہٌ کیا کوئی اور معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. آپ لوگوں نے جنہوں نے ہاتھ میں پینسل پکڑی ہو نا، یہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے. یعنی پہلی دفعہ امن آیا، پھر دوسری دفعہ امن آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، اب یہ 63 میں چوتھی دفعہ آ رہا ہے کہ امن کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یہدیکم راہ دکھلاتا ہے، راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلماتی کیسے؟ اندھیروں میں، بری والبحری خشکی میں بھی اور تری میں بھی. ٹھیک ہے نا. ومن اور وہ جو یرسلو بھیجتا ہے، ریاح ہوائیں، بشرا خوشخبری دینے والی، بین یدئی پہلے رحمتی ہی اپنی بارش کے، اس بارش سے پہلے کیا ہے؟ رحمت کی. دیکھیں ٹھنڈی ہوائیں چلنے جاتی ہیں، وہ فیلنگ سے ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں کہ اب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اچھا بادل آئیں گے، پھر بارش آئے گی. تو یہ وہ ہے خوشخبری دینے والی ہوائیں جو کہ رحمت کی رحمتی ہی اپنی رحمت سے بارش کی. الہ مع اللہ پھر وہی بات، پھر وہی تکرار آ رہی، کوسچنز ہیں. کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی برتر ہے اللہ، اللہ عما اس سے جو یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر دیکھیں امن آ گیا، یہ 5ویں بار آیا.
امن کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یبدؤ پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقہ مخلوق کو ثم پھر یعیدہ وہ لوٹائے گا اسے ومن اور وہ جو یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے. دیکھیں پھر رپیٹ ہوا الہ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، یعنی پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو تو کیا کوئی اور ہے؟ یہ ایک ہی خالق ہے، خالق ہے جو کہ تمہارے لیے تمہاری ضرورت تمام ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. قل کہہ دیجئے ہاتو تو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، یعنی اگر تم سچے ہو. دیکھیں قرآن بھی دلیل کی بات کرتا ہے. یہ جو میں آپ لوگوں کو لکھواتی ہوں نا کہ یہ نمبرز ہیں ان پہ ہائی لائٹ کریں، یہ آپ کو سورہ نحل یاد رکھا کریں. سورہ نحل میں 125ویں آیت میں نا جب ایز اے دائی کام کرتے ہیں نا تو آپ کو 3 طرح کے لوگ ہی ملتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اس طرح کے کہ بھئی کہاں لکھا ہے بتاؤ ادھر، تو ٹھیک ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح کے معبود تم نے بنائے تو تم لے کر آؤ دلیل. اسی لیے اپنی نالج کے لیے ضرور یہ نمبرز کو ان کو آیات کو یہ رکھا کریں کہ بات ہو تو ریفرنس پتا ہو کہ بھئی یہ شرعی احکامات یہاں آئے ہیں، یہاں یہ بات ریپیٹ کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، تو یہ نا اپنی ڈائریز میں لکھا کریں. یہ چیز دیکھیں یہ یہاں تک ابھی ہم رک جاتے ہیں 64 آیت تک نا. 64 آیت میں دیکھیں یہ سوال چلے ہیں 5 دفعہ، یعنی تکرار سے 5 دفعہ. اب آپ دیکھیں ان چند آیات میں ہم نے کون سی بات نہیں پڑھی؟ ہم نے زمین بھی پڑھا، آسمان بھی پڑھا، بادل بھی، ہوائیں بھی، حتیٰ کہ کشتی بھی. ہوا نہ ہو تو کشتی چلے کیسے؟ یہ دیکھیں ہوا اتنا بڑا کام ہے. بلکہ یہ جو آج میں بول رہی ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں یہ میڈیم ہوائی ہے، یہ ہوائی ہے جو ذریعہ ہے، جو ورنہ تو ہم لوگ لپسنگ کرتے رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود ہے جس پہ یہ آیت ہم نے پڑھی نا نحل میں کہ تم لوگ تو ایسی اتنی ساری تو ایسی نعمتیں جو تم دعا نہیں کر رہے تو تمہیں مل رہی ہیں. یعنی ہم سیکنڈ سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں نا کم ہے. لیکن ہم اتنے اس وقت انسان ایسا ہو گیا کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ لیتے ہیں نا تو انسان اس پہ شکایتیں شروع کر دیتا ہے. اس پہ ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات نواز رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو ضرور ریئلائز کیا کریں ان آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں پھر ایک اور اہم بات یہ آتی ہے کہ جی ایک تو ہم ریئلائز کریں، اور کیونکہ مکی دور چل رہا ہے تو مخاطبین اول یہ مشرکین مکہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مشرکین مکہ کیوں ہیں پھر وہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ انہوں نے 360 بت ہیں جن کو کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنایا ہے. جبکہ حقیقت میں ہمیں ان کا یہ نظریہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ کچھ حصہ ان 360 مورتیوں کا بتوں کا ہے. ٹھیک ہے. 64 تک کے بعد اب آپ آ جائیں آیت نمبر 65 کی طرف. قل کہہ دیجئے، یہ مکی انداز میں ہمیں ملتا ہے نا. قل کہہ دیجئے لا یعلمون نہیں جانتا من کوئی بھی فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں والارض اور زمین میں غیب غیب کی بات الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ نقطہ کلیئر ہو گیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا. تو یہ تمام غیب کی باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے ایانا کے کب یبعثون کہ وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اب 65 آیت میں اب آپ لوگ دیکھیں نا آج کی جو کرنٹ سچویشن ہے، عیسائی ہے نا یہ نصارہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب معبود اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں، حالانکہ اہل کتاب ہیں لیکن اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں. لیکن بات وہی آتی ہے انہوں نے بھی اگر غور سے انجیل پڑھ لیں نا تو وہ بھی اس سے ہٹ جائے. یہ ہم جو زیادہ بھٹکے نا، ہم نے اصل جو آسمانی کتاب ہے قرآن ہے نا، کتاب ہدایت کامل ہدایت تو قرآن ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لوگوں سے مشورے لینا شروع کر دیا، ہم نے فلاں سے پوچھنا شروع کر دیا. بات ایسی ہو کہ کوئی مسئلہ ہو ہم قرآن اٹھائیں تو ہمیں سیدھی راہ صراط مستقیم قرآن ہی ہے. تو اسی طرح آج جتنوں نے اس وقت معبود بنائے ہوئے ہیں، جو اس وقت یہ قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جو اولیاء اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ سجدہ جن کو کیا جا رہا ہے انہیں خود نہیں پتا کہ باہر کے لوگ یہ جو ہیں یہ ہم سے مانگ رہے ہیں. تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اس میں کلیئر ہے کہ بھئی اب وہ انہیں تو خود نہیں معلوم کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم ان سے مانگ رہے ہو. آیت نمبر 66 دیکھیں. بلدارا کا بلکہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے علمہ. یہ آیت بہت غور سے پڑھیں. علمہم سوری علمہم ان کا علم فی الاخرہ آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. عقیدہ آخرت پہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. بلکہ ہم وہ فی شک یہ تو شک میں ہے. منہا اس سے بلکہ ہم وہ تو منہا اس سے عمون اندھے ہیں. عین میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بالکل ہی اندھے ہوئے ہیں. یعنی 66 آیت کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو کیسے سمجھ آتا ہے؟ بالفرض کریں آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کل کی. ٹھیک ہے نا. آج ہفتہ ہے نا، کل اتوار ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کل کی. اچھا اب کل کے لحاظ سے آپ کو یقین ہے تو کی ہے نا. یقین ہوتا ہے تو انسان کرتا ہے نا. وہ یقین ہے جس پہ آپ کل کی تیاری بھی کریں گے. آپ کسی سے ملاقات کی ہے تو اس کا بھی اسکیڈول کریں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے.
ایک سمپل سی بات ہے، ہماری روزمرہ زندگی کے ہے، کل کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، بعض ہفتے کی ہوتی ہے، بعض پورے مہینے کے ہم نے پلان بنائے ہوتے ہیں، وہ ہم پلان کیوں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ورنہ تو ہم ڈرتے ہی رہے، ہمیں تو ہو کہ بھی کبھی بھی موت آ جائے گی، کبھی بھی کچھ ہو جائے گا، نہیں، اس کے باوجود ہمارے کل ہمارے پرسوں سارے بزی ہیں، اس میں کیا بات ہے، وہ کل کی ہی فکر ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ کل آئے گی۔ اسی طرح آیت نمبر 66 کے حوالے سے کیا آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے آج کے کیے ہوئے نیک اعمال اور میرے آج کے کیے ہوئے برے اعمال، ان دونوں کا مجھے اجر ملنا ہے اور ان دونوں کا میرا محاسبہ ہونا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ فکر ہے جس پہ آپ کی اور میری لائف چینج ہوگی۔ چینج جو آئے گا وہ یہاں آئے گا، کیونکہ جیسے کل کی فکر ہے، کل کی تو بہت فکر ہوتی ہے، کچھ کمٹمنٹ ہے ان کی بہت فکر ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو یقین ہوتا ہے۔ آخرت پہ کیوں یہ یقین کمزور ہے؟ تو یہ یقین دیکھیں، میرے نزدیک قرآن کی آیات پڑھ کے ہی آتا ہے۔ جب یہ آیات بار بار ہمیں یاد دلائی جاتی ہیں، بار بار ایک ریمائنڈر ہے، تو آخرت کی بھی ایسی ہی تیاری کریں، ایسی ہی فکر کریں کہ کل کو یہ معاملہ ہے۔ دیکھیں موت کتنی بڑی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کتنی بڑی ایک حقیقت ہے جو مشاہدے آپ اور میں دیکھتے ہیں، جو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کل کو میرا بھی نمبر آنا ہے، تو آنا ہے تو اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہیں جاتے ہیں، ہم ایسے ہی جاتے ہیں، ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی کون سی بے فکری ہے، کیوں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کل کو قبر کی بھی تیاری کرنی ہے، آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، تو وہ تیاری اور فکر ہوگی تو خود بخود زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ تو یہ سیاست بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ بالکل ہی ان کا تو علم ہی نہیں ہے آخرت کا، تو کہیں ہم تو نہیں آ رہے اس میں، کیونکہ یہ تو کہنے کو تو مشرکین مکہ ہے۔ کل کا تو ہمیں بہت یقین ہے، تو آخرت کا بھی ایسے ہی یقین ہمیں اپنے اندر لانا ہے کہ ایک دن مجھے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ جو میری آخرت کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ یہ تو امتحان گاہ میں ہے ہم، اور امتحان کا میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے بار بار کہا ہے، دیکھیں اس طرح کی نیکیاں نہ ہو کہ مسلح بیٹھ کے، یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا نیک وہ ہے جو مسلح بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذکر پہ ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی ہے بیسکلی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، یہی ہے میرا عمل نامہ جو تیار ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہماری اولاد دیکھ رہی ہے، تو ہم وہی کریں جو ہم ان سے کروانا ہے، ہمیں کر کے دکھائیں۔ تو یہی ہے سارے، ہم نے مسکرا دیا صدقہ، یعنی آپ احادیث تو پڑھیں، میرے 24 گھنٹے کا ہر عمل ہی میرا نامہ تیار ہو رہا ہے، اور یہی میری آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ہم نے نا عبادت کو بہت مختصر کر دیا نا، اس سے ہماری غلطیاں ہو گئیں۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں چلو اب گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ لی نا۔ ہمیں بھی شیطان نے ایسے ایسے وسوسوں میں ڈالا ہے نا، ہمیں اسی کی کریکشن کرنی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، تو یہ ہم نہ ہو کہیں کہ بالکل ہی ان کو تو علم ہی نہیں رہا آخرت کا، انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو، ٹھیک ہے نا، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بھی ٹٹولے، ہم تو نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے یا ہے تو اب تیاری پکڑ لیں، یعنی جب جس کو ہدایت مل جائے نا، وہ بس تیاری پکڑ لے، اب اس کو اب اپنی بقیہ زندگی کو اس پہ کانشیس ہو کے گزاریں کہ میں نے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور، ٹھیک ہے نا، ہم ان اندھوں میں سے نہ ہو جائیں، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں۔ وہ قالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کفر کیا، انکار کیا، کیا اذا، جب کننا، ہم ہو جائیں گے ترابن، مٹی، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، انا، تو کیا بلا شبہ ہم لمخرجون، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 67 آیت پھر انہی کے ان عقائد کی طرف جو ہمیں مکی دور میں ملتا ہے کہ ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ایسا کیسا ہو جائے گا کہ ہم پھر نکالے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی نکالے جائیں گے، اس طرح سے۔ اور یہ زیادہ تر ان کا ہوتا ہے، زیادہ تر جو بہت گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے، جو جن کا ٹھکانہ دنیا ہے نا، وہ دیکھیں محلوں محلوں میں رہنے والے کبھی چاہے گا موت آئے؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ رشوت لینے والا، زانی، سودی، اتنا وہ اس وقت ناجائز کما رہے ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آخرت آئے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس دنیا کو لوٹ لو، اس میں جتنا لینا لے لو۔ یہ والے لوگ پھر زیادہ کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوگا کہ ہم دوبارہ نکالے جائیں گے یہاں سے، یعنی پھر حساب کتاب ہوگا، ایسے لوگ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن جن کے آخرت کے یقین ہوں گے، وہ تیاری کر کے جائیں گے۔ ذہن میں رکھا کہ نہیں سورہ انبیاء کو، سورہ انبیاء، سورہ حج، بہت بڑی ہم نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہاں سے نیک اعمال لے کے جائیں گے، وہاں وہ اطمینان کی کنڈیشن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس قیامت کی ہولناکیوں میں، اور وہ جو قیامت کے دن، سوری، عالم آخرت میں جو اس وقت سختیاں ہوں گی، اس میں وہ مطمئن ہوں گے، کیونکہ پھر انہیں ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی اطمینان دلائیں گے یہ نیکیاں کر کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن زیادہ جو گناہ گار ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آخرت آئے۔ لقد، البتہ تحقیق، وعدنا، ہم وعدہ دیے گئے ہیں، حاضہ، اس بات کا، نحنو، ہم، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، ان نہیں ہے، حاضہ یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، یہ تو باطل افسانے ہیں پہلے کے لوگوں سے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ پہلے بھی ہم یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں۔
कुल कह दीजिए सीरू सीरू, ये देखिए मक्की दौर में ये लफ्ज बहुत आता है कि सीरू तुम सैर करो फिल अर्दी जमीन में, फंजुरू फिर तुम देखो कैफा कैसे काना हुआ आकिबतुल मुजरिमीन, अंजाम मुजरिमों का। ये मैं इसीलिए बार बार रिपीट करती हूँ आप लोगों के जहन में बैठ जाए। ये पूरे वही तजारती काफले कैरावान रूट्स जो मक्का से निकला करते थे और शाम तक जाते थे, मक्का से निकला करते थे और यमन तक जाते थे। वहाँ कौम सालेह का भी अंजाम देखते थे, ये लोग गुजरते थे उन रास्तों से। और इन्हें कौम आद का भी पता था, सालेह का भी पता था, लूत का भी पता था और शुएब वालों का भी पता था। और ये वही रास्ते थे, तो अल्लाह ने कहा कि इन 6 अक़वाम का ही बार-बार ज़िक्र आता है ना। और तो अहले अरब इनसे वाकिफ थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुम सैर करो, देखो, देखो क्या अंजाम हुआ इन मुजरिमों का। वला तहज़न और ना अब गम करें, अलैहिम इन पर, वला तकुन और ना आप हो, फी दैक़िन तंगी में, मिम्मा इनसे, यमकुरून जो ये चालें चल रहे हैं आपके खिलाफ। अब ये वाली जो बात है आयत नंबर 70 के हवाले से, ये आप लोग ज़हन में रखा करें। हमने सूरह अराफ पढ़ी थी, सूरह अराफ आयत 2, सेम यही बात थी। उसमें भी यही मफ़हूम था, ठीक है ना, कि कहीं आप अपने आप को हलाक ही ना कर दें। उसके बाद हमने पढ़ी है सूरह कहफ आयत 6, सूरह कहफ तो हर जुम्मे पढ़ी जाती है, ठीक है ना। सूरह कहफ आयत 6 में भी यही मज़मून था कि इनकी मुखालफाना रवैये के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती थी कि आपका काम है कि आप अपना पैगाम पहुँचा दें, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दें, इनकी परवाह ना करें, इन पे ना रंजीदा हों, अब ये अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप लोगों ने पढ़ी है राइट सूरह अराफ 2, सूरह कहफ 6, सूरह शोरा अभी हमने पढ़ी है 3, और ये सूरह नमल 70 में भी यही बात दोबारा आई है। लेकिन देखें जब मैं भी आयतों को पढ़ती हूँ ना, और जैसे मैं एक्सप्लेन भी कर रही थी, पर अगर जैसे मैं सूरह निसा पढ़ूँ, सूरह निसा 41, तो देखें अगर हम इन आयत को जैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग सीरत ज़रूर पढ़ा करें, तो इनमें ना फीलिंग्स भी होती हैं इन आयत में। ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हो रही हैं आयत। अच्छा अच्छा, इनकार करने वाले हैं कौन? इनकार करने वाले उनके अपने ही लोग थे। उनके अपने ही कबीले कुरैश के थे। अपना ही खानदान था, अपने ही सगे चच्चा थे। वो इनकार कर रहे थे ना, तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था कि ये ईमान ले आएँ। ये अपने ही कज़िन्स थे ना, अपने ही थे ना सारे के सारे। इम्तिहान तो वहीं से शुरू हुआ, पहले तो वही थे। तो यही लोग थे, तो देखा जाए जब आता है ना कि, तो मुझे भी होता है फ़ील कि वाक़ई ये इनके अपने थे और वो वही इनकार कर रहे थे। और जब आप लोग सूरह निसा 41 पढ़ें, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद तिलावत कर रहे थे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आँसू आ गए थे। क्योंकि क़यामत के दिन अपनी ही कौम के खिलाफ कहना, वो वाक़ई बहुत मुश्किल होगा कि अपनी ही कौम के खिलाफ गवाही देना कि अल्लाह मैंने इनको पैगाम पहुँचा दिया था, फिर भी इन्होंने इनकार किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये लिखवाती हूँ कि इनके अंदर ना एहसासात भी होते हैं। ख़ास कर जैसे सूरह इंफाल में बदर में, देखिए बदर की लड़ाई क्या थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था। सगे चचा, सगे बाप, सगा भतीजा, सबने एक दूसरे को जो मारा था, ठीक है ना। जबकि ये वो ट्राइब सिस्टम था कि वो ट्राइब सिस्टम ही उस जमाने का तो सिस्टम ही वही था। अहमियत थी कबीले कबीले में, बेटे हैं, ताकत है, ये है, तो कुरैश कबीला तो सबसे बड़ा था। तो उस वक्त जब कैदी बनकर आया बदर में, तो देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, उसमें उनके चचा थे, फिर उनको हथकड़ियां लगी हुई थी। जब हमने वो आयत पढ़ी थी, तो ये देखा करें अगर उनका दिल में ऐसा आता था, क्योंकि क़यामत के दिन सूरह निसा 41 के मुताबिक अपनी ही कौम के खिलाफ गवाही देना आसान नहीं होगा कि अल्लाह मैंने इन तक पैगाम पहुंचा दिया था, फिर भी ये अपनी सरदारी, हठधर्मी और इनमें कायम रहे। आगे देखें, वो यक़ूलून और वो कहते हैं, मता कब, हाज़ा ये वादु वादा, इन कुंतुम सादिकीन, ये कब पूरा होगा वादा अगर तुम सच्चे हो। फिर भी देखें ये हम बार-बार पढ़ते हैं कि मुसलसल ये बात कि भी आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं अज़ाब की, तो कहाँ है वो अज़ाब? तो ये हठधर्मी थी ना, ज़िद थी। कुल कह दीजिए, असा उम्मीद है अन ये के यकूना रदीफा करीब आ पहुंचा हो, लकुम तुम्हारे लिए, बादू बाद अल्लजी वो अजाब जिसे तस्ताजिलून जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने पेंसिल पड़ी है रखी है ना, तो हाथ में तो ये रदीफ को जरूर सर्कल करें। सॉरी, रदीफ कह रही हूँ, रदीफा। रादीफा, अन यकूना रादीफा, तो रादीफा एक टर्म है जिसको डॉक्टर साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया है। रादीफा अरबी ज़बान में इसको कहते हैं जब एक आपने घोड़ा देखा ना, घोड़े में 2 सवार जैसे बैठे होते हैं। रादीफा के मायने घोड़े पर दूसरी सवारी के तौर पर सवार होने के हैं। यानी 2 लोग जो इकट्ठे बैठे हैं, पिछला जो सवार है अपने आगे वाली की पीठ के साथ जुड़कर बैठा होता है, उसे रदीफ कहते हैं। पीछे वाले को क्या कहते हैं? रदीफ, क्योंकि पिछला सवार आगे वाले के साथ जुड़ के बैठा होता है। तो उस एतबार से यहाँ ये लफ्ज़ टर्म्स देखें वही यूज़ की है की गई है। मैं आपको बताती हूँ ना, ये कर्शी लैंग्वेज में है। ये वही टर्म्स हैं जिनसे वो वाकिफ़ थे। तो रदीफ़ा रदीफ़, रदीफ़ कहते हैं पीछे वाले को। तो अल्लाह ताला ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो ना,
وہ تمہارے قریب ہی لگا ہوا ہے، تو وہ ورڈ بھی ردیفہ یوز کیا. تو مفہوم پھر آیت کا یہ ہوا کہ جس بے صبری سے تم پوچھ رہے ہو نا، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا ہے، دور نہیں ہے یہ عذاب. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 73. وَإِنَّ اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لذو فضل علی الناس البتہ فضل والا ہے ان لوگوں پر. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر عذاب نہیں آیا تو یہ مہلت دی جاتی ہے. اسی طرح آپ اور میں جو گناہ کرتے ہیں اور جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں دیکھیں اگلا دن دیا جاتا ہے. وہ پھر مہلت کا قانون ہے دیکھیں اس کائنات میں ہم لوگوں پہ، تو وہ مہلت دی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تم لوگوں پر. ولیکن اور لیکن اکثر ہم ان میں سے اکثر لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے. وَإِنَّ اور بلا شبہ ربک آپ کا رب لَيَعْلَمُ البتہ جانتا ہے ما تکنو جو کچھ چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ پوری وہی ہے کہ اپنے دلوں سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا دلوں میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبت اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ فی السماء آسمان میں والارض اور زمین میں الا مگر فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں موجود ہے. تو 75 اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کو، لوح محفوظ کو، اس میں جو میں آپ لوگوں کو حدیث کا ریفرنس بتاتی ہوں نا، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے ہماری تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں واضح کتاب میں محفوظ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم کہا گیا یہاں پہ. آیت نمبر 76. ان بلا شبہ حاضہ یہ قرآن یہ ہے یقص بیان کرتا ہے اللہ بنی اسرائیل پر. ٹھیک ہے نا. اکثر وہ باتیں کہ ہم وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں. 76 آیت کو اب یہ زمانی ترتیب ذہن میں پکی رکھا کریں. ابھی 2022 چل رہا ہے، اس پہ 2000 پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوا، 2000 سال ہو گئے. اچھا، جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے. اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ایگزیکٹ 2000 سال پھر پیچھے چلے جائیں، یعنی 4000 سال پہلے تورا آئی ہے. تورات کا جو نزول ہوا ہے وہ آج سے لگائیں تو 4000 سال پہلے، لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس سے 2000 سال پہلے. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو. تو اس طرح سے یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش یعنی کہ 2000 سال پہلے جو عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اس سے 586 قبل مسیح جو کہ بخت نصر نے اٹیک کیا تھا ہیکل سلیمانی پر، تب اس وقت ان سے جو اوریجنل تورا تھی وہ گم ہو گئی تھی نا. وہ تابوت سکینہ اور اوریجنل تورا، جس پہ آج آپ لوگوں نے بہت سی ریکارڈنگ اور یہ سنا ہوگا لوگوں سے کہ یہ جتنا سیٹلائٹ سسٹم ہے اور یہ جو اتنا ڈھونڈنے لگے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے وہ غائب ہے تابوت سکینہ، جس پہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ملے تو ایک دفعہ پھر ان کی حکومت قائم ہو جیسا کہ سلمان اور داؤد علیہ السلام کی تھی. لیکن یہ ان کی چالیں ہیں. تو یہاں یہی اشارہ ہے کہ وہاں اس وقت بنی اسرائیل سے جب وہ تورا گم ہو گئی ہے تو انسانی ذہن اور یادداشت کے مطابق جو آج تورا جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے، جس میں انہوں نے اپنی من پسند روایات جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی ہیں. تو اس لیے یہ بات ہے کہ یقیناً قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. رائٹ. آیت نمبر 77 پہ آ جائیں. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یہ قرآن لَہُدًى البتہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے. ان بے شک ربک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بھی حکم ہی اپنے حکم سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وہ بہت غالب ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے اور علیم خوب جاننے والا ہے. فتوکل لہذا آپ توکل کریں اللہ اللہ پر، انکا بے شک آپ علی الحق المبین صریح حق پر ہیں. ٹھیک ہے نا. 79 آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، آپ حق و صداقت پر مبنی ہیں. آپ اس دعوت کو اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے کام کو کرتے رہیں. انکا یقیناً آپ لا تسمع نہیں سنا سکتے موتا مردوں کو، ولا تسمع اور نہیں سنا سکتے سما کن کو بہروں کو، دعا اپنی پکار، اذا جب ولو وہ پھر جائے مدبرین پیٹ پھیر پر. اچھا اب یہ وہی والی بات دیکھیں، ایک فزیکل اس آنکھ کی بات ہو رہی ہے، فزیکل دل، فزیکل کان، وہ تو سن رہے ہیں پر اندر سے مردہ ہو گئے ہیں. کیسے؟ اب اگر سیرت پڑھی ہوئی ہو تو دیکھیں ابو جہل، دیکھیں جانتے تھے نا، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قرآن حق ہے، حتیٰ کہ یہ جان گئے تھے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر پائے یہ لوگ. لیکن پھر بھی کیا ریزن تھی، کیوں ابو لہب سگے چچا ہو کر ابو جہل نہیں مان لے. تو ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو چلتے پھرتے پھر یہ کیا ہے، یہ زندہ لاشیں، یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں. وما انتا اور نہیں ہے آپ بالحد
سوری، وما انتا اور نہیں ہے آپ بھی ہادی راہ پر لانے والے امی ان اندھوں کو عن دلالتہم ان کی گمراہی سے، ان نہیں تسمعو نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من اس شخص کو جو یؤمنو ایمان لاتا ہے بی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، فہم مسلمون تو وہی سب سے فرما بردار ہیں۔ تو 81 میں کلیئر ہو گیا کہ آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر پر راہ پر لانے والے بن سکتے ہیں، ان پہ آپ نہیں کر سکتے یا آئیں گے ہی نہیں، آپ نہیں سنا سکتے مگر کن کو، وہی ہے جو ہماری آیت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 82 پھر بہت اہم ہے۔ وا اور اذا جب وقع القول جب واقعہ ہو جائے گا، جب ہو جائے گی ہونے والی بات، قولی عذاب علیہم ان پر، اخرجنا تو ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے دابتم من الارض ایک جانور جو زمین سے، تکلمہم وہ کلام کرے گا ان سے، انا کے بے شک الناس لوگ، کانو وہ تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے ہماری آیتوں پر۔ اچھا 82 کے حوالے سے جو ہے یہ دابت الارض ہے، جس کا ظہور قیامت کی آخری علامات میں سے ہے، جو حدیث میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتی ہوں، اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ مکہ گئے ہوں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ کوہ صفا کی طرف پہلے اوپن تھا کچھ سال پہلے، لیکن اب انہوں نے وہاں اس کو شیشے سے بند کر دیا۔ تو جو ہمیں حدیث ملتی ہے، آپ لوگ حدیث اور سے سنیں، حدیث نمبر آپ لوگ ضرور لکھ لیا کریں اس کے آگے۔ مسلم کی حدیث ہے 7285 ٹھیک ہے نا؟ یعنی قرآن پہ جو ہمیں وہ دیکھیں بجنا ایک بات تبھی واضح ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر ہم احادیث پڑھتے ہیں تو وہ بات ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلم کی حدیث ہے 7285، میں آپ کو اس کا حدیث بتاتی ہوں۔ حضرت عزیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ہمیں جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے کی نشانیاں دیکھ لو گے۔ آپ نے فرمایا کہ دھوئیں کے نمودار ہونا، دجال کا آنا، دابت الارض کا نکلنا، زمین سے نمودار ہونے والے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونا، اور عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 جگہ سے زمین کا دھس جانا، ایک مشرق سے، دوسرا مغرب، اور تیسرا جزیرت العرب سے، اور وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہے ان کو میدان حشر کی طرف دھکیل ڈالے گی۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے 7285، تو یہ آپ لوگ لکھ لیا کریں، ویسے اگر کبھی ذکر ہو رہا ہو تو آپ لوگوں کو حدیث نمبر بھی پتا ہو اور یہ آیت بھی ہو کہ ہم نے سورہ نمل میں آج پڑھی ہے۔ آیت نمبر 83 کی طرف آ جائیں۔ وہ یوما اور جس دن نحشرو ہم اکٹھا کریں گے، حشر آپ کو پتا ہے نا، حشر کا مطلب ہی ہے اکٹھا کرنا، ایک جگہ اکٹھا کرنے کو حشر کہتے ہیں، اسی لیے اس کو میدان حشر ہے، اس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے من کل امتن ہر امت میں سے، فوجن ایک گروہ کو، ممن ان لوگوں میں سے جو یکذبو جھٹلاتے تھے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون پھر وہ روکے اور یکجا کر دیے جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چلا نا ہم کون ہیں، ہم آخری امہ ہیں، یعنی جب سے دنیا بنی ہے امت محمدیہ آخری امہ ہے۔ تو اس وقت تمام امتوں کے تمام گروہوں کے تمام وہ لوگ جو کہ جنہوں نے دیکھیں ہر امت میں رسول آیا ہے، پیغام آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمانی کتابیں آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، اس میں مومن بھی تھے، سوری 2 گروپ تھے، مومن بھی تھے اور انکار کرنے والے تھے۔ تو اس دن ہم سب کو یکجا کر دیں گے سب، لیکن اس وقت بھی درجہ بندی کی جائے گی اکارڈنگ ٹو آیت 83، درجہ بندی اس دن بھی ہوگی۔ اب کچھ تھے جنہوں نے جس نافرمانی کی، چلو اور کچھ نہیں کیا، کچھ تھے نہ صرف جنہوں نے نافرمانی کی بلکہ اس کا ریئیکشن اتنا برا دکھایا، فار ایگزامپل ابو جہل، دیکھیں نا یہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، کتنا ظلم کیا، یعنی ان کی بھی آگے درجہ بندی کی جائے گی۔ ان کے جو شوہر ہیں عمار، ان پہ دیکھیں کتنا ظلم کیا، یعنی کسی نے نفرت کی کسی نے شدید کی، تو ان سب کی درجہ بندی کی جائے گی۔ تو وہ دن ہوگا جب یہ سب گروہ تمام امتوں کے یہ والے گروہ جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ محشر میں آ جائیں گے، قالا تو اللہ کہے گا آ کیا کذب تم نے جھٹلایا تھا بھی آیاتی میری آیتوں کو، واہ جب کہ لم نہیں تحیطو نہیں تم نے احاطہ کیا تھا بھی ان کا علم ان سے، اما ذا یا اور کیا کن تم تھے تعلمون کیا تم عمل
तामलून, जो तुम अमल करते थे। 84 को आप लोग थोड़ा सा ये बामहावरा तर्जुमा देख लें। बामहावरा ये है कि यहाँ तक कि जब वो सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने इनका इल्मी अहाता नहीं किया था, या तुम लोग क्या करते रहे थे, यानी तुमने मेरी आयतों को समझा ही नहीं, बल्कि तुमने क्या किया, तुमने तासुब में, तुमने हठधर्मी में इसकी वजह से इनकार किया। यानी इस बात समझ आ गई ना आप लोगों को कि दिल में तो अबू लहब, चाहे वो वलीद बिन मुगीरा का तो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, पूरी उसका तो डिटेल्स है कि इनके दिलों ने गवाही दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या, सरदारी, हट दर्मी। और आप लोग जिन्होंने सीरत पढ़ी होगी उनको अंदाजा होगा कि अबू जहल का मेन मसला क्या था। अबू जहल का मेन मसला ये था कि थ्रू आउट हम और बनु हाशिम खानदान इकट्ठे हम मुकाबलाबाजी करते थे। वो हाजियों को खिलाते थे, हम उनसे ज्यादा पिलाते थे, वो मेहमानदारी करते थे, हम उनसे ज्यादा करते थे। अब ये बनु हाशिम खानदान में नबूवत आ गई तो हम क्या इनके अंडर आ जाएं? ये था ना इसका चार्ज, तो यही था इसका। और इसका एक दूसरा चार्ट जो मेन आता है सीरत में, वो ये पता चलता है कि इसको था कि ये कबीले की ताकत टूट गई। तो ठीक है, ये जो होता है ना, हम रवायती रवायत कल्चर, उसको देखें अल्लाह ताला ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि हम भी आज कहीं ना कहीं ये गलतियां कर रहे हैं। हमारे अमाल में ना बहुत सारे रवायती और कल्चर भी चल रहा है हमारा, कि नहीं जी ये तो हमारे यहाँ होता है। तो इस चीज को साथ साथ अपना भी देखते रहा करें। तो यही चीज इनकी थी। 84 में भी यही बात था कि तुमने इनकार किया अपनी हठधर्मी की वजह से, जिद की वजह से। जैसे हम लोग कह देते हैं कि हम चाहते तो हैं पर क्या करें, इर्द गिर्द का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें अल्लाह का नाम लेके करके कोशिश जरूर किया करें हम जहां तक कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आयत नंबर 85 देखें। ववक़अ, और वाक़या हो जाएगा, कौलु, वो अजाब, कौल, अलैहिम, इन पर, बिमा, बिवजह इसके जो ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया, फहुम ला यंतिकून, और फिर वो नहीं बोल सकेंगे। ठीक है ना? 85 आयत में जब उन पे वाक़या हो जाएगी, वो जुल्म के मर्तकब हुए थे, तो चनांचे वो बोल नहीं सकेंगे, यानी हकीकत उन पे वाज़ेह कर दी जाएगी, फिर वो नहीं उस वक़्त बोल सकेंगे। आयत नंबर 86, क्या लम नहीं जरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना बेशक, जालना, हमने बनाया, लैला, रात को, लियस्कुनू, ताकि वो आराम करें, फीही, इसमें, वन नहारा, और बनाया दिन को, मुबसिरन, कैसा, रोशन बनाया। यानी 86 के लिहाज से देखें, दिन को क्या बनाया, रोशन बनाया, जरूरतों को पूरा करने वाला बनाया, मुआश की जद्दोजहद करने के लिए बनाया। तो ये देखें, दिन रात आप और मैं ये मुशाहिदा देखते हैं। रात कैसे समेट लेती है ना, सारे अपने अपने घरों में से जाएंगे, वो कीड़े मकोड़े भी अपने अपने घरों में निकल जाते हैं। सुबह के टाइम आप देखें, सारे के सारे एक पूरी पूरी माश की जद्दोजहद और पूरी हलचल हो जाती है। तो ये देखें, ये दोनों मुशाहिदात हम देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या है कि क्या उन्होंने नहीं देखा, क्या उन्होंने ये चीज नहीं देखी कि हमने बनाई रात इनके आराम के लिए, दिन हमने रोशन बनाया। इन बिला शुबा फी ज़ालिका इसमें लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। व यौमा, और जिस दिन, युनफखु, फूका जाएगा, फिस सूरी, सूर, फफजिया, तो वो तो घबरा जाएगा, मन, जो कोई, फिस समावाती, आसमानों में है, व मन फिल अर्दी, और जो कोई जमीन में है, इल्ला, सवाए, मन शा अल्लाह, सवाए इसके जिसके अल्लाह चाहे। अच्छा, इस पे डॉक्टर सर ने ये समझाया है कि जैसे वो जो तबाही आएगी और वो जो हौलनाकियां होंगी, उसमें ये आसमान के फरिश्तों का जिक्र आता है ना, कि सवाई इसके जिसके अल्लाह चाहे। तो इसमें आप लोग भी लिख लें, आसमान के फरिश्तों का उन्होंने जिक्र किया है समझाते हुए। वह कुल्लुन, और सब लोग, अतौहु, आ जाएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह के पास कैसे आएंगे, दाखिरीन, उस वक्त आजी। ये देखें, ये आज यहीं पर ही है कि आपको कोई ऑनर दिखता है, कोई बादशाह दिखता है, कोई फकीर दिख रहा है, ये हम इंसानों में इस वक्त कैटेगरीज है। वहां सारे के सारे बराबर होके अल्लाह के सामने आजी की कंडीशन में होंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के जहन में ये होगा ना, जैसे ये सूर के बारे में, और इसका इसका डिटेल ना सूरह जुमर 68 में आएगा, उस दिन फिर हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। ये जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना कि सूर फूका जाएगा, इसके हवाले से रेफरेंसेस हम सूरह जुमर 68 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वतारा, और आप देखेंगे, जिबाला, पहाड़ों को, तहसबुहा, तो आप गुमान करेंगे इनको, जामिदतन, पुख्ता जमे हुए, वहिया, जबकि वो, तमुर्रु, चल रहे होंगे, मर्र सहाब, बादलों की तरह चलने लगेंगे। ठीक है ना? सुन अल्लाह ही, अल्लाह की कारीगरी है, अल्लाजी, जिसने, अतकना, पुख्ता बनाया, कुल्ल शैइन, हर चीज को। ठीक है ना? कैसे हमें दो चीजें बताई गई, आज पहाड़ मजबूत, बड़ा, इतना स्टेबल ऐसे लगता है, उस दिन कैसा होगा, बादलों की तरह चलने लगेगा। और बादल भी दर हकीकत देखें, आपको और मुझे दूर से एक कैफियत दिखती है कि भाई जैसे सॉलिड से होंगे, लेकिन जिन्होंने देखें जहाज में सफर किया होगा तो
وہ تو جہاز کو تم سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں دور سے ایک ٹھوس چیز دکھتی ہے، جبکہ دیکھیں حقیقت میں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو یہ اتنے مضبوط پہاڑوں کی مثال ایسے بتائی جائے گی کہ اس دن ان کی کیسی حالت ہوگی، جیسے وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. تو اللہ کی کاریگری ہے جس نے پختہ بنایا ہر ایک چیز کو. انہو بلا شبہ وہ خبیر خوب خبردار ہے، بما ساتھ اس کے جو تفعلون تم کرتے ہو. یعنی ان تمام نشانیوں کے ساتھ آپ اور میں پھر کیا ہے، یعنی ہم کس سے چھپ کے گناہ کریں اور ہم کس سے چھپ کے کیا چلاکیاں کریں، جبکہ ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ سب میں واقف ہوں تو تم سے نہیں واقف ہوں گا. تو ہم کیا سوچ کے گناہ کرتے ہیں، ہم کہاں چھپیں، ہم کہاں چھپ سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم اس چیز کو ریئلائز کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی خوب باخبر ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو. من جو شخص جاء بالحسنتی نیکی لائے گا فلہو تو اس کے لیے خیرن بدلہ ہوگا بہتر، منہا اس سے وہم اور وہ لوگ من فزعن گھبراہٹ سے یوم اذن اس دن آمنون بے خوف ہوں گے. اچھا یہ جو ہے نا جو نیکی لائے گا اور بہت بہتر اس کو بدلہ دیا جائے گا، یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم لوگوں پہ. لکھیں سورہ بقرہ 261. سورہ بقرہ 261 کا مطلب کہ ہم اگر 1 ریال یا 1 بھی دیتے ہیں نا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے نا، ہماری دی ہوئی خلوص دل سے دی ہوئی چاہے پیسے ہے چاہے کوئی چیز بھی ہے، اس کا اجر جو ہے وہ 700 یا اس سے زیادہ گنا، 700 یا 700 سے زیادہ گنا ہمیں دیا جائے گا انشاءاللہ. ہم خالصتاً جو نیکی کریں گے نا، کوئی بھی نیکی چاہے وہ صدقے کی فارم میں ہے یا کوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی کا اجر میں 700 گنا دوں گا. سورہ بقرہ 261 ہو گئی. پھر آپ لوگوں نے سورہ انعام اس کی بھی لکھیں ریفرنس نمبر، سورہ انعام 160 آیت لکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم 1 نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 گنا دوں گا، اور اگر تم 1 برائی کرو گے تو تمہیں اس کا 1 ہی ملے گا. کتنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور گھبراہٹ والے دن وہ لوگ امن میں ہوں گے. رائٹ، سورہ انبیاء کا اینڈ اور سورہ حج کا شروع میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں ہم یہ ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں کی کمائی ہوئی نیکیاں وہاں پر بھی مطمئن کنڈیشن ہوگی کہ ہم پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں بھی مطمئن رکھیں گے، وہ لوگ بے خوف ہوں گے، امن میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آتا ہے نا قرآن میں، جہاں سخت آیتیں آتی ہیں جن سے ڈر لگتا ہے تو وہاں پھر یہ امید والی بھی آتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، امید رکھنی ہے. اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہم معافی مانگ لیں، اور ہم جو اچھے کام ہے بڑھ بڑھ کے کوشش کریں. فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ 148 میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات. پھر سورہ مائدہ 48 میں آتا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ. ٹھیک ہے نا، کبھی بھی شیطان یہ نہ وسوسہ ڈالے کہ اف میں نے تو اتنے گناہ کر رکھے ہیں، میرا کیا ہوگا، اس کو ذہن سے نکالیں، اچھا گمان رکھنا ہے. ومن اور وہ شخص جو جاء بالسیئۃ برائی لے کر آئے گا فکبت وہ اوندھے کر دیے جائیں گے، وجوہہم ان کے منہ، فی النار آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے. اور کہا جائے گا ہل تجزون نہیں تم سزا دیے جاؤ گے الا مگر ما اسی کی جو کن تم تعملون جو تم عمل کر کے آئے ہو، جو تم نے کیا ہے. آیت نمبر 90. جی جی، یعنی اس میں اس کا یہ ڈیٹیل بڑا اچھا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے یہ کہا جائے گا ان لوگوں کو کہ اب یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، یعنی ان گناہگاروں کو بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، یہ جو تم کر آئے ہو نا اسی کی سزا اب تم بھگت رہے ہو. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا. جب 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں، آسمانی کتابیں بھیج دی گئی ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ سب سے اچھی بات یہ جو ہم اس وقت امتحان میں ہے نا، یہ ہمارا امتحان بھی آسان ہی ہے کہ اس میں آپ لوگ اللہ کی طرف ایک قدم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آئیں گے، ہم چل کے آئیں گے اللہ دوڑ کے آئے گا. یعنی آپ نیکی کا ارادہ تو کریں. جب آپ نیکی کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں نا تو جتنے ہمارے ارد گرد کے عوامل ہیں نا تو وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا نیکی کرنا آسان کیسے ہو جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے نیکی کرنا آسان؟ جب آپ نیکی کرنے کا ارادہ رہ کے گھر سے نکلے تو وہ تمام عوامل جو ہے، تمام یہ جو فزیکل لاز ہے یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم برائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ اس قاعدہ اللہ تعالیٰ کا کلیہ قانون ہے، اس کے مطابق وہ بھی پھر دیکھیں آسان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر پھر یہی ہے اس کا تشریح تفسیر کے یہ تمہارے اپنے ہی کرتوت ہیں. یعنی سارے ہر موقع یہاں موجود تھا نا، تو تم نے اس میں سے گناہ سلیکٹ کر لیا. یعنی نیکیاں کرتے تو وہ لے کر آتے، تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جا رہی، اب یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے. انما بس امرتو میں حکم دیا گیا ہوں ان یہ کہ آبدو میں عبادت کروں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس پہ 1 2 3 کر لیں آپ لوگ جن کے ہاتھوں میں پینسل ہے. اور اسی کے لیے ہے ہر چیز وہ امرتو میں حکم دیا گیا ہوں. اب دیکھیں حکم کیا ہے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. لکھیں اس میں سورہ حج 78 میں ہم مسلم کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں. ہم خود مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. روٹ ورڈ سین لام میم، سلام کا مطلب فرما برداری، یعنی وہ کہ اللہ نے مجھے فری ول دی ہوئی ہے، میں گناہ کروں تو کون سا ہم نے پکڑے جانا ہے، لیکن اس فری ول کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا مسلمان.
ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے کیا ہے, میں حکم دیا گیا ہوں نمبر 1 کہ میں ان اکونا من المسلمین, کہ میں مسلمان ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی. سوری میری ایک آیت رہ گئی ہے, سوری ایک لائن رہ گئی ہے, سوری آیت نمبر 90 کے بعد 91 شروع کرنی تھی. انما بس امرتو, میں حکم دیا گیا ہوں, ان یہ کہ عابدہ, میں عبادت کروں. یہ ہے نمبر 1, سوری یہ نمبر 1 یہ ہے. پہلے تو میں عبادت کروں. عبادت کا مفہوم وہی ہے, عبادت کا مفہوم جسٹ مسلح پہ بیٹھ کے تسبیح پکڑنا نہیں ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ہماری زندگی میں ہونے والے معاملات, والدین کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, امیروں کے ساتھ, یہ ٹوٹل ہمارا یہی ہے, وہ ہے عبادت. ہر وہ کام جس سے میں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی, شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا, گھر والوں کے ساتھ رکھا, تو پھر یہ میرا ہر عمل عبادت کہلائے گا. تو حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدتی, اس شہر مکہ کے رب کی. ٹھیک ہے نا. الذی, وہ جس نے حرمہا, حرمت دی اس کو, ولہ, اور اسی کے لیے ہے, کل شیء, ہر چیز. ٹھیک ہے, یہ نمبر 1 تھا. آیت نمبر 91 میں یہ نمبر 1 تھا کہ میں عبادت کروں اس رب کی. پھر ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمان, جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا. یہ ہے نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے, وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی. نمبر 3, یہ 3 اہم کام ہے, یہ 3 مجھے حکم دیے گئے ہیں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ, چنانچہ جس نے ہدایت پائی, فَإِنَّمَا, تو بس, یہتدی, وہ ہدایت پائے گا, لِنَفْسِ, اپنی ہی ذات کے لیے. یعنی اپنی ذات کے لیے کو سرکل کر لیا کریں, بات کلیئر ہو جاتی ہے. یعنی میں نماز پڑھ رہی ہوں تو اس کا فائدہ کس کو ہے, کس کو ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھی ہے سورہ انعام کی آخری آیات میں سے ہے کہ تمہاری قربانی, تمہارا جینا, تمہارا مرنا, سب تمہارے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں کے خون نہیں چاہیے. ہم پڑھتے ہیں نا کتنی دفعہ یہ چیز, اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے. یعنی آپ یہ سارے کام کر لیں, عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کی, اور مسلمان فرما بردار ہو جائیں, اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, اس پہ عمل کریں, تو پھر کس کو فائدہ ہونا ہے؟ وہ ہدایت بھی پا جائے گا اپنی ہی ذات کے لیے. ومن دل, اور جو شخص گمراہ ہوا, فقل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, انما انا من المنذرین, تو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. آیت نمبر 93, یہ ہماری آخری آیت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ, اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں, للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ, ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا, آیاتی ہی, اپنی نشانیاں, فَتَعْرِفُونَهَا, تو تم ان کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ, نہیں ہے آپ کا رب, غافلین, غافل, اما تعملون, اس کے جو تم کرتے ہو. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا؟ یہ جیسے ہمارے فرشتے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہے, آخرت بھی نہ میں نے دیکھی, آپ نے دیکھی ہے, نہ جنت ہم نے دیکھی ہے, نہ دوزخ ہم نے دیکھی ہے, پر ہمارا یقین ہے. تو اس دن یہ پردہ اٹھ جائے گا. ابھی تو اس فزیکل آنکھ سے میں دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ پاتی, پر آخرت میں یہ فرشتے بھی دکھ جائیں گے, یہ جنات بھی دکھ جائیں گے, ہر وہ چیز, کیونکہ آج وہی تو امتحان ہے کہ نہیں دکھ رہے ہیں, تو یہ ہمارا امتحان ہے. تو اس دن پھر تم پہچان لوگے ان نشانیوں کے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو میں نے آج کا لیا ہے ٹاپک, یہ اس پر ہے کیونکہ ہم بار بار امتوں کا پڑھ رہے ہیں نا. ہمیں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھائی ہم آخری امت ہیں, ہم سے پہلے کے یہ تمام امتیں گزر چکی ہیں. آپ ہی کے پاس ہم سے پہلے یہ تمام امتیں جو ہیں, ہم سے پہلے یہ تمام امتیں ہیں, اور یہ ہم جو ہیں آخری ہیں. دنیا کی نمبرنگ میں ہم آخری ہیں, حساب میں ہم سب سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے. صراط مستقیم سے سب سے پہلے وہ جو پل صراط ہونا ہے, پل صراط میں سب سے پہلے امت محمدیہ نے گزرنا ہے. تو میرا ٹاپک آج یہی ہے, ان امتوں کو ذہن میں رکھیں, سورہ نمل کی. اچھا, یہ میں نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ کلیئر ہو کہ بھائی جب سے آدم علیہ السلام اور اماں حوا پہلا انسانی جوڑا ہے, اور جو کہ مسلمان ہے, دین اسلام لے کے ہی اترا ہے, تو آج ان سے لے کے یہاں تک آج اتنے سارے ادیان کیوں بنے؟ یہ آخر کہاں ہوا؟ یہ کیا ریزن تھا کہ آج اتنے سارے دین ہیں ہمارے ارد گرد, اور اتنی ان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ پیچھے ان کے روٹس کہاں جا کے آخر ان لوگوں نے ایسی کیا غلطیاں کی کہ آج اتنے سارے ادیان بن چکے ہیں. تو میرا فوکس ان کچھ نوٹس کا یہی والا رہے گا. سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000, ان میں سے 315 رسول تھے, جم غفیر تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 314 یا 15 رسول ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یعنی ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جب نسل انسانی کو بھیجا تو اپنے انبیاء اور رسول مسلسل بھیجے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسند احمد 10317. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں,
4 آسمانی کتابیں کون سی آئی ہیں؟ تورا، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورا کس میں آئی ہے؟ تورا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی ہے۔ اس وقت کی امت مسلمہ بنی اسرائیل کہلائی جاتی ہے، رائٹ؟ سورہ بقرہ اتنی بڑی ہم نے پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہم نے اتنی بڑی پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تورا کیا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا تورا میں کیا تھے؟ تورا میں اس وقت کی نسل انسانی کیونکہ ذرا چائلڈہڈ پیریڈ میں تھی، تو آپ نے دیکھا ہے بنی اسرائیلیوں پہ بڑے معجزات آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت تورا میں احکامات آئے تھے۔ احکامات سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی روزے کا کیا حکم ہے، حج کا کیا حکم ہے، طلاق کا کیا حکم ہے، نکاح کیا حکم ہے، یہ احکامات کہتے ہیں۔ تو تورات میں آج صرف احکامات ہیں جو کہ بنی اسرائیل پہ۔ زبور داؤد علیہ السلام پہ آئی، اور یہ اس میں اللہ کی حمد کے ترانے ہیں، اور یہ بھی بنی اسرائیل پہ آئی، ٹھیک ہے، سابقہ امت مسلمہ۔ انجیل، اچھا انجیل میں حکمت آئی، حکمت الگ آئی ہے، احکامات الگ آئے ہیں۔ احکامات تورا میں آئے ہیں، حکمت انجیل میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی والی بات، کیونکہ ابھی نسل انسانی آہستہ آہستہ میچورٹی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ تینوں جو آسمانی کتابیں ہیں یہ بنی اسرائیلیوں پہ آئی ہیں، وہ اس وقت کے امت مسلمہ تھے رائٹ ناؤ، کیونکہ یہی بنی اسرائیلی اب یہ حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، جن کو ہم یہود کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں لگا؟ یعنی اس وقت کے بنی اسرائیلی تھے جو آج یہود کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا پھر آتی ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کامل ہدایت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں احکامات بھی موجود ہے، اس میں حکمت بھی موجود ہے۔ جیسے یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ حکمت پہ مبنی ہے، غور کرو، سوچو۔ اور جو احکامات ہیں وہ تھرو آؤٹ جو ہم نے اتنی بڑی بڑی صورتوں میں پڑھے ہیں وہ احکامات ہیں کہ یہ شریعہ ہے اب نسل انسانی کی، اس کو فالو کرو۔ تو احکامات اور حکمت، اسی لیے قرآن کامل ہدایت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم اس کو ہم حامل قرآن ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھا کریں، ہم قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اس کے امین ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ آسمانی کتابیں بھی کلیئر ہو گئی، ہر چیز آگے آ جائیں۔ اچھا اب جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ذکر کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہماری ایک زندگی ہے جو کہ ہم گزار آئے ہیں۔ عالم ارواح میں آپ اور میں کون ہیں؟ ہم عام پبلک کے لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد الست لیا اور اپنے ہوش و حواس میں لیا۔ سورہ اعراف 172 میں وہ عہد الست لینے کے بعد ان ارواح کو سلا دیا گیا، تو ان ارواح میں سے وہ جن پہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، جنہوں نے آگے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، انبیاء اور رسول میں، ان سے بھی عہد لیا گیا۔ ان سے کیا عہد لیا گیا؟ وہ سورہ آل عمران 81 میں ہے۔ اگر آپ لوگ ابھی مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگ خود آیتیں دیکھیں، اس میں مفہوم یہی ہے کہ تم لوگ کل کو یہ پیشن گوئی دیتے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کی مدد کرتے جاؤ گے۔ اب مدد رسولوں نے کیسے کی؟ جیسے آدم علیہ السلام، ان کے بعد انسانیت کے پہلے رسول نوح علیہ السلام، تو یہ سب بتاتے گئے کہ ایک آگے، اچھا تمہارے پاس یہ نبی آئے گا، دیکھو ہمارے پاس یہ نبی آئیں گے، ہمارے پاس یہ نبی آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل ہے جس کا ایک حصہ برنابس ہے، جس میں ایک پیشن گوئی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے آنا ہے۔ تو یہ وعدہ، یہ عہد انبیاء اور رسول سے بھی لیا گیا تھا عالم ارواح میں۔ اس کے بعد سب کو سلا دیا گیا، تمام ارواح کو سلا دیا گیا۔ اب پھر ہماری دنیا میں آنکھ کھلی، اب دنیا میں آنکھ کھلی تو اب آپ کو اور مجھے تو عہد الست یاد نہیں ہے، دونوں کو یاد نہیں ہے۔ اسی طرح رسول بھی پیدائشی رسول نبی ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی اسی طرح وحی آتی ہے، اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کریکٹر وائز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی آگے یہی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ان کتابوں میں یہ تصدیق گئی کہ آخری کتاب آنے والی ہے۔ آج آخری آسمانی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس میں تصدیق ہے کہ تورات، زبور اور انجیل آ چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ جب میں نے سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ کھجوروں کی چھاؤں میں آئیں گے۔ تو کھجوروں کی چھاؤں آج کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہ مدینہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکہ تو نہیں ہے، مکہ کے لیے تو قرآن میں خود ورڈ یوز ہوا ہے، وادی غیر ذی زرع، کہ ایسی وادی جس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، وہ مکہ ہے۔ تو کھجوروں کی چھاؤں، تبھی تو دیکھیں وہ تینوں یہودی قبیلے مدینہ آ کے ٹھہر گئے تھے۔ تو یہ بات ہمیں کلیئر ہوئی کہ ان لوگوں سے بھی عہد، ان انبیاء اور رسولوں کے سے بھی عہد لیا گیا کہ اب تم جاؤ گے تو تم لوگوں نے اس طرح سے مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ 1,24,000 انبیاء، 4 آسمانی کتابیں، جس میں سے 314 یا 15 رسول، ان کی جو خلاصہ تھا دعوت کا وہ سورہ نحل 36 میں نے سرچ کی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ بڑی خوبصورت آیت ہے، آپ دیکھیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو کہ کیا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، ٹھیک ہے نا؟ مقصد جو مین خلاصہ ہے وہ تب سب کا یہی رہا، ہر امت کو میسج یہی ملا کہ اللہ کی عبادت کرو، شریک مت ٹھہراؤ اور عبادت کرو،
اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اس بات کو آپ لوگ کلیئر رکھیں. اس طرح تو یہودی بھی توحید پرست ہے آج کا، عیسائی بھی گاڈ کہہ کے ہے، اس طرح تو ہندوؤں سے دیکھیں وہ بھی بھگوان کہہ رہے ہیں، اوپر والا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس وقت بات اللہ کی ماننے پہ آتی ہے. جب اللہ کی مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، پھر قرآن پڑھنا ضروری ہے، پھر یہ جو اتنے ادیان ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. رائٹ؟ سورہ نحل 36 میں ہمیں یہ پتا چلا کہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اہم نقطہ کیا آتا ہے کہ تمام جو رسول ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن تمام انبیاء رسول نہیں ہوتے. رسول کون ہوتا ہے؟ جس پہ جو احکامات دیتا ہے، جو وارننگز دیتا ہے، اور جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے، جس پہ احکامات نازل ہوتے ہیں خاص کر کے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان پہ بھی میں نے آپ کو یہ ایک ریفرنس لکھا ہے میں نے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ایک دستور بنایا ہے. اچھا، دستور کہتے ہیں لیکن میسج وہی تھا. ٹھیک ہے نا. شریعت نسل انسانی کے لحاظ سے چینج ہوئی. جیسے آپ اور میں کون ہے؟ آپ اور میں امت محمدیہ میں سے ہیں. ہمیں صرف قرآن کے شرعی لاز کو ہی اپنانا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. کیونکہ یہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں. سورہ مائدہ میں تھا کہ ٹھیک ہے میسج ایک ہے، وہ ایک ہی ہے، روٹ ایک ہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سب 1,24,000 انبیاء ہیں، کتابیں ہیں، میسج بھی وہی ہے. پر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا شریعہ میں ضرور فرق رہا، لیکن اب فائنل شریعہ امت محمدی ہے. ٹھیک ہے. یہ مائدہ 48 کے اندر ہم نے پڑھا تھا. اچھا، اب ہم اگر ابھی دیکھیں تو ہم نے قرآن میں بار 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 ان امتوں کو پڑھا ہے. ہمیں امت موسیٰ کا بھی پڑھا ہے، نوح کا بھی پڑھا ہے، لوط کا بھی پڑھا ہے، شعیب، صالح، ابراہیم، ہود علیہ السلام. اور اب ہم کون ہیں؟ ہم امت محمدیہ میں سے. آگے آ جائیں. اچھا، اب کیا ہوگا قیامت کے دن کی بھی مجھے یہ ایک ملی ہے حدیث. یہ ہمیں دیکھیں ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہمارے غیب کا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن دیکھیں وہاں کے حالات تو ہمیں بتا دیے گئے نا. ہم سرچ کریں تو ہمیں حدیث مل جاتی ہیں. اب دیکھیں قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی. اب اس دن تمام امتیں آ گئی نا. ٹھیک ہے، ہر رسول ہر نبی کے پیچھے اس کی امت چلے گی. قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو، مگر وہ سبھی انکار کر دیں گے. آخر شفاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ دیکھیں وہ گو کہ ہمیں آگے کا نہیں پتا، لیکن ہمیں احادیث سے پتا تو چلتا ہے نا. اب یہ آج ہم نے پڑھا ہوا ہے تو یہی حالات ہمیں آگے آنے ہیں. یعنی وہ باتیں تو ہمیں بتا دی گئی ہیں نا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. اچھا، پھر ایک اور اہم حدیث جو مجھے بہت پسند ہے کہ جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. یعنی حساب کتاب کے بعد جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے 80 جو ہیں وہ امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 جو ہیں وہ دوسری امتوں کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. ترمذی کی حدیث ہے 2546. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے یہ آج کی کرنٹ سچویشن کے لحاظ سے میں نے لکھا ہے کہ آج کون سے اہل کتاب ہے. اب آپ دیکھیں تو اب دیکھیں. اچھا، اب واقعی قوم عاد کے تو نہیں ہے نا. اب حضرت ہود کے ماننے والے کہاں ہیں؟ نوح کے کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت کرنٹ سچویشن میں یہودی، نصارہ اور مسلمان، ہم تین ہیں. ہم تین اہل کتاب آج موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان. اور مسلمان سب کو مانتا ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ تمام رسولوں، تمام انبیاء، ہمارا ایمان تمام آسمانی کتابوں پہ ہے، آخرت کے دن پہ ہے، تقدیر پہ ہے، فرشتوں پہ ہے. ہم لوگ سب کو مانتے ہیں. کون؟ جو مسلمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہے اور قرآن پڑھنے والا ہے. یہ ہو گیا کلیئر. اچھا، یہ جو نیچے میں نے سورہ آل عمران 49 اس وجہ سے لکھا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت چل رہی تھی بنی اسرائیل، تو حضرت عیسیٰ کو بھی تو انہی کی طرف بھیجا گیا تھا نا. سورہ آل عمران 49 میں عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کی طرف بھیجا گیا تھا. اب بنی اسرائیلیوں کے اس وقت کے جو یہودی علماء تھے جنہوں نے سازشیں کی، انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی حضرت عیسیٰ کی کیونکہ موجزانہ پیدائش ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا آج کہا ہوا ہے، جس پر یہ فرقہ الگ ہو گیا. یعنی یہ گروپ بن گیا جس کو کہ آج ہم عیسائی کہتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی، دیکھیں نا پورے قرآن میں نصارہ کہا جاتا ہے. یہ ہم اردو ترجمہ کرنے والے پھر میں نے نوٹس کیا کہ ہم عیسائی کہتے ہیں، ویسے آپ عرب میں بھی ملے نا تو وہ بھی نصارہ ہی کہتے ہیں. ان عرب میں بھی کوئی
کوئی یہ ورڈ نہیں ہے. لیکن ہم عیسائی ایسے کہتے ہیں جیسے کہ جی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کیا عیسائی کہا جاتا ہے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. اس وقت کے یہودی علماء کی سازشوں کی وجہ سے انہوں نے ان پہ الزام لگایا، جس میں سے وہی بنی اسرائیلی تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور وہ ایک گروپ بن گیا جس کو آج ہم اتنے بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں. یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں، یہ جو کیتھولک ہیں، اب یہ فرقہ بندی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ نسل انسانی کہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یہی ہے جو ہم سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی جب ایک بات چل رہی تھی، اب اگر یہی یہودی، یہی بنی اسرائیلی حق پرست ہوتے تو یہ تو فوراً ایمان لاتے. لیکن یہ نسل پرست نکلے نا، انہوں نے کیا کیا، ان کو اس گروپ کو الگ کر دیا. تو آج اب اتنی بڑی کرسچن کمیونٹی الگ ہو گئی ہے، اور یہ جوز الگ ہو گئے، اور ہم کون ہے، مسلمان ہیں. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بات کلیئر پتہ ہو، کیونکہ یہ تینوں اہل کتاب آج موجود ہیں. اور آنے والے تمام حالات میں جب ہم آپ لوگ احادیث پڑھے تو دیکھیں یہی تین ہیں جن میں اب آگے جو حالات ہوں گے، جو جنگیں ہوں گی، وہ تین ان اہل کتاب پر ہی ہونی ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو احادیث پتہ ہوں، آنے والی حالات جو بتائے گئے ہیں احادیث میں، وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو ان کے عقیدے بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے اچھی طریقے سے کہ آخر یہ کیوں اپنی ضد پہ قائم ہے، آخر کیا مسئلہ ہے. جب حق پرست ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے؟ اپنی ضد کی وجہ سے. وہی ضد دیکھیں جس کی قرآن ذکر کرتا ہے، وہی ضد کہ یہ بنی اسرائیل میں 3 کتابیں آئیں، اتنے سینکڑوں رسول ہیں، تو آخری نبی کیوں یہاں آ گیا؟ یعنی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیلیوں میں سے ہوگا، لیکن وہ بنی اسماعیل میں آ گئے. تو حق پرست ہوتے تو فوراً بات مانتے، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا، یہ ضد پہ ہے یہ لوگ. اچھا اب کیا حدیث ہے بخاری کی. اچھا یہ آپ لوگ غور سے سنیں، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود و نصارہ، یہ تین ہمیں کلیئر ہو گیا نا کون لوگ ہیں یہ تین اہل کتاب. تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ ایک ایک قرات پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا. تو یہودیوں نے کہا ظہر تک، یعنی انہوں نے جب کام شروع کیا تو انہوں نے کہا ہم ظہر تک کریں گے، اور ایک قرات پر کام کیا. پھر نصارہ نے عصر تک کام کیا، یعنی صبح سے لے کے عصر تک کام کیا اور ایک قرات پر کام کیا. پھر تم لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، ہم امت محمدیہ، تم لوگوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور 2 قرات حاصل کر لیے، 2 قرات پر کام کیا. اس پر یہود نصارہ غصہ ہو گئے کہ ہم نے تو زیادہ کام کیا ہے اور مزدوری میں ہمیں کم ملی ہے. اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہارے حق میں ذرہ برابر بھی مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہتا میں زیادہ دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے 2269. میں آپ کو اس کو آسان سی اردو میں سمجھاؤں. آسان سی اردو میں اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص یہود ہے جن کو یہ کام دیا تھا. اچھا کام کیا ہے؟ یہ کام جو اشارہ ہے وہ دین اسلام کو پھیلانا ہے. ان کی بھی ذمہ داری یہی تھی نا، سابقہ امت مسلمہ تھی، تورا والے تھے، ان کو تو پھیلانا تھا. انہوں نے چھپا دیا. ہم بقرہ میں کیا پڑھتے ہیں، ان کے یہودی علماء احکامات کو چھپا دیتے تھے، ملا دیتے تھے. انہوں نے احکامات کو چھپا دیا. تو ان کو بھی یہ کام دیا گیا تھا دین اسلام پھیلانے کا. انہوں نے ظہر تک کام کیا، ایک قرات. اچھا نصارہ پہ یہ کام آیا تو انہوں نے صبح سے لے کے عصر تک کیا، تو ایک قرات. ہم پر 2 ہوئے تو انہیں غصہ آیا، لیکن ہم کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، بہت فضل ہے. یہ میرا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پہ فضل ہے. یہ میرا فضل ہے، جسے چاہے میں دیتا ہوں. یعنی ہم نے عصر سے مغرب کام کیا اور ہمیں 2 قرات ملے، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے اچھا اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. تو اس میں بریکٹ میں اللہ تعالیٰ بھی لکھا ہے، جیسے سمجھانے کے لیے یہ ورڈ ٹو ورڈ میں نے حدیث کے الفاظ دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں تو ذرا برابر حق، تمہیں بھی تو نہیں نا مارا، اتنے انبیاء آئے، اتنے رسول آئے، اتنی تم پہ کتابیں آئیں، لیکن اب میں چاہوں جس پہ میرا فضل ہے میں زیادہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہے یہ میں نے ابھی دوبارہ ریپیٹ کر لیا آیت 39 کے لحاظ سے، تاکہ آپ لوگ بہت بہت صدقہ دیں، بہت بہت نیکیاں کریں، ٹھیک ہے نا. کہ سورہ بقرہ 261 میں اللہ کی راہ میں خرچ دینے والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے 1 ریال خرچ کیا تو 700 ریال، دیکھیں کہاں 1 کہاں 700، یا اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا. سورہ انعام میں 1 نیکی کریں گے 10 گنا اجر، 1 برائی کریں گے تو 1 گنا، ٹھیک ہے نا. اچھا سورہ منافقون میں تو اگر آپ آیت نمبر 10 پڑھیں تو جب انسان اپنے دیکھے گا نا صدقے کے انعامات، تو وہ اس وقت یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں دنیا میں آ کے صدقہ کروں. یعنی اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے. تو دل سے خلوص سے چاہے 1 ریال بھی دینا پڑے نا، اس کو نکالیں. اچھا یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے سب کام لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے برے سب ہیں. پھر ان کی وضاحت بھی فرما دی. جو شخص ایک اچھا کام کرنے کا ارادہ کر لے لیکن اسے کرے نہیں، یعنی ابھی اس نے نیکی کا ارادہ ہی کیا نہیں ہے، تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص ایک اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے
اور پھر اسے کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سے لے کے 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کرے نہیں تو اس کے حق میں نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس نے برائی کا ارادہ کیا تو تھا پر اس نے نہیں کی تو اس کو ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص برے کام کرنے کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اس کے حق میں ایک ہی برائی لکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ بخاری کی حدیث ہے 6491. اچھا اس کے بعد وہ میپ ہے. جی یہ نا اس کو اصل میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا تو آپ لوگوں کو خود بھی جب آپ لوگ ایکسپلین کریں گے نا تو بڑی آسانی ہو جائے گی. اول تو آپ ان کی ہارڈ کاپی اپنے پاس سے کھلوا لیں. یہ جو پنک ایریا ہے نا، پنک ایریا بنی اسرائیل ہے، رائٹ، جو آپ لوگوں کے رسید ہاتھ کی طرف ہے یہ بنی اسرائیل ہے، جس میں سینکڑوں انبیاء آئے جنہیں ہم آج کے یہود کہتے ہیں، جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے. ان پہ 3 آسمانی کتابیں آئیں اور سینکڑوں انبیاء آئے. اور جو آپ کے لیفٹ سائڈ کی طرف ہے گرین پورشن ہے سارا، یہ کون ہے؟ یہ بنی اسماعیل ہیں، جہاں پہلا رسول صرف اسماعیل علیہ السلام ہے اور آخری جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور 2500 سال میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اب یہ بنی اسرائیلی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آخری نبی بھی ان میں آئیں گے، تو یہ آج اس امتحان میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ ظاہر حق پرست ہوتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے، لیکن یہ آج ضد پہ آ گئے کہ یہ آخری نبی بھی کیوں ہم پہ نہیں آیا. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے زیادہ دے. تو اس پہ اب بہت محنت کریں، آخرت کی تیاری رکھیں اور ان کو ذہن میں رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے ایکسپلین کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.